میں اور امی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ظہر کا ٹائم تھا۔ اچانک کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی نے کہا، بیٹا جا کے دیکھو کون ہے۔ میں دوڑ کے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا خوشی سے چلایا، یاسمین آپ، اور ان سے لپٹ گیا۔ وہ بھی مجھے گلے لگا کر بہت خوش ہوئیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یاسمین کون ہے؟ یاسمین جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، لیکن امی کہتی تھیں کہ یاسمین خواجہ سرا نہیں ہے، وہ ایک اصل لڑکی ہے۔ وہ بہت ہی نازوں میں پلی بڑی تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اس کی بچپن میں ان کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اس میں فوت ہو گئے، اور پھر اس کے کچھ ظالم پڑوسیوں نے اس کو بچپن میں یہاں لا کر سڑک پر چھوڑ دیا اور خود اس کی جائیداد پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے۔ یہ سڑکوں پر رولتی رہی، روتی رہی۔ 2 راتیں اسی طرح گزری، پھر کچھ خواجہ سراؤں نے انہیں اپنے ساتھ لے جا کر ان کی پرورش کی اور یہ ایسی بن گئی۔ خیر، میں نے ان کے اپنے ساتھ گھر آنے کو کہا۔ وہ اندر آئیں، امی بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور ہم دونوں کے لیے روٹی پکانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں نے کھانا کھایا اور گپ شپ بھی لگاتے رہے۔ پھر میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا یاسمین بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا ہر حکم مانتی ہے، اور اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے امی سے سوال کیا کہ یاسمین بھی نماز پڑھتی ہے؟ امی کہنے لگی کہ بیٹا وہ اپنے اللہ سے بہت خوش ہے کہ انہیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہے اور انہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی بڑا ہو گیا اور ڈاکٹر بن گیا۔ پھر امی نے میری منگنی کی۔ بہت اچھی لڑکی تھی، سہرش نام تھا اس کا۔ ہم دونوں اس منگنی سے بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں انہیں اسپتال لے گیا۔ وہاں چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ امی کو کینسر ہے، وہ بھی بس اب آخری سٹیج پہ تھا۔ ہم بہت پریشان تھے۔ میں انہیں شہر کے سب سے قابل ڈاکٹرز کے پاس لے گیا اور انہیں کچھ فرق نہیں پڑا۔ آخرکار وہ موت سے لڑتے لڑتے ہار گئیں۔ میں زندگی میں پہلی بار اکیلا ہوا تھا، بہت پریشان تھا۔ زندگی پھر سے نارمل ہو گئی اور میں اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا۔ پھر آخرکار میں نے اور سہرش نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 1 مہینہ باقی تھا شادی ہونے میں کہ سہرش کے گھر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف اس کی والدہ تھی، کہہ رہی تھی کہ سہرش کل سے غائب ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ تو اس رشتے سے بہت خوش تھی، پھر وہ کیسے ایسے اچانک غائب ہو گئی؟ ہم سب اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، ہر جگہ تلاش کیا انہیں، لیکن کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا کہ کہاں گئی ہے۔ پھر ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ خواجہ سراؤں کے ڈیروں پہ چیک کروں۔ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور ایک ایک شہر کے سارے ڈیروں پر تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملی۔ پھر ایک خواجہ سرا نے بتایا کہ جو ایک عورت ہے اس کے پاس ایک ایسی بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ فلاں شہر میں اس کا مکان ہے اور وہاں سے پتہ کرنے کی کوشش کرو۔ میں اگلے دن وہاں پہنچ گیا۔ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا چونک گیا۔ سامنے جو عورت بیٹھی تھی وہ وہی یاسمین تھی، میرے بچپن کی یاسمین۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت حیران ہو گئی اور ایک دم مجھے گلے سے لگا لیا۔ 2 منٹ تک وہ مجھ سے لپٹی رہی، پھر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے ایک لڑکی کو آواز لگائی کہ جا کر دیکھو ساری لڑکیوں میں کوئی سہرش نام کی لڑکی ہو تو لے آؤ۔ وہ تھوڑی دیر میں آئی اور ساتھ میں سہرش بھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دوڑی چلی آئی اور گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر ہم آرام سے بیٹھ گئے، کھانا کھایا اور گپ شپ لگائی اور ہم واپس روانہ ہو گئے۔ یاسمین مجھے بتا چکی تھی کہ سہرش ہمیں روڈ پر ملی تھی، سر پر چوٹ کا نشان تھا، کافی خون بہہ چکا تھا اور بے ہوش تھی، تبھی ہمارے لوگ اسے اٹھا کر لے آئے یہاں پر۔ لیکن میں نے سہرش سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر یاسمین کے بنگلے پر گیا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کچھ، یہ بنگلہ، یہ مال و دولت کس نے دیا؟ تو وہ مسکرائی اور بولی، اللہ نے۔ میں بہت متاثر ہوا، لیکن پھر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ تقریباً 23 رمضان کو، پھر عید کے بعد میری اور سہرش کی شادی تھی، تو عید کے 7ویں دن میں ان کو شادی کا انویٹیشن دینے گیا تو وہاں پر کافی خاموشی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یاسمین وفات پا چکی ہے۔
27 رمضان المبارک کو اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ سچ بتاؤں تو وہاں پر اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ان کی دعا کے لیے میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور اپنے گھر واپس آیا۔ کچھ دنوں بعد میں نے اور سہرش نے شادی کر لی، اور شادی کے 1 مہینے بعد میں نے ہاسپٹل کی نوکری چھوڑ دی اور سہرش کے ساتھ یاسمین کی جگہ چلا گیا۔ اب ہم دونوں ان کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور ان سب لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے، پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یاسمین ہے۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے پاس خوشی نہ بھی ہو تو وہ لوگوں کو زندگیاں دیتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بناتے ہیں، برے حالات سے بچاتے ہیں۔